اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن الدنیا رنک مشربها وردغ مشرعها ویونک منظرها۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ جی خطبہ گرہ کی تشریح جاری تھی۔ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فإن الدنیا ربکن، یہاں رنکن ہے، بات رنکن مشربها، کہ بس بے شک یہ دنیا کا مشروب کڑوا ہے، یعنی دنیا کی اگر کسی کو لذت آ جائے تو وہ لذت بڑی کڑوی، بہت کڑوی ہے۔ وَيُونِكُ مَنظَرُهَا، قدر وَرَدِغَ مَشْرَعُهَا، وَرَدِغ ایسا راستہ ہے جس میں کیچڑ ہے اور چلنے میں مشکلات ہیں، یعنی ردغ یہ جملہ کنایا ہے افراط اور تفرید کے لیے، افراط اور تفرید کے لیے، کہ شبہات انسان کے سامنے آتے ہیں، متشابہات آتی ہیں انسان کے سامنے، اور انسان سیدھے راستے سے لڑکھڑاتا ہے، تبھی بڑا ہی غور سے چلنا ہے۔ ردغ مشربها، اس کیچڑ والے راستے میں سنبھل کے چلنا ہے تاکہ انسان نہ افراط کا شکار ہو نہ تفرید کا شکار ہو، بلکہ درمیانے راستے پہ چلے۔ اور ردغ مشربها، تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو مفرط ہے، ایک وہ جو مفرط ہے، ایک مفرط دوسرا مفرط۔ مفرط وہ ہے جو حد سے بڑھ جائے، حد سے آگے نکل جائے، مفرط افراط کا شکار، اور ایک ہے تفرید کا شکار مفرط راپشد۔ مفرط ہے وہ شخص جو حد سے گھٹانے والا، امام کی فضیلت کو، امام کی حقیقت کو، امامت کو گھٹانے والا، پوشیدہ کرنے والا، ٹھیک۔ بس ایک ہے مفرط دوسرا ہے مفرط۔ اور ردغ مشربها، یہ جملہ کنایا ہے اسی کے لیے کہ نہ مفرط ہونا ہے نہ مفرط ہونا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا کہ امتا وسطا، تم لوگ امت وسط ہو، درمیانی امت، نہ افراط کے شکار ہوتے ہو نہ تفرید کے شکار ہوتے ہو۔ بس فإن الدنیا رنک مشربها، دنیا رنک کنایا ہے کس کے لیے؟ غموں کے حوالے سے، مصائب کے حوالے سے۔ مصائب، دنیا کا مشروب کڑوا ہے، یعنی دنیا غموں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ اور ردغ مشربها، ایسا راستہ ہے جس میں کیچڑ ہو اور چلنے میں مشکل ہو، افراط اور تفرید سے بچنا ہے۔ وَيُونِكُ مَنظَرُهَا، ظاہری طور پہ دنیا بڑی حسین لگتی، وَيُونِكُ مَنظَرُهَا، ظاہری حسن رکھتی ہے یہ دنیا، بس افراط و تفرید کا باعث بنتی ہے کون سی چیز؟ ظاہری حسن۔ بس اس ظاہری حسن سے بچنا ہے۔ تبھی علیہ السلام نے اس ظاہری حسن، دنیا کے اس ظاہری حسن کو 3 طلاقیں دی۔ بس افراط و تفرید سے بچنا ہے، اور افراط و تفرید کا موجب بنتی ہے یہ ظاہری حسن۔ بس انسان ترجیح دیتا ہے ظاہر کو باطن پر، اس سفر پر جو آخرت کی طرف انسان نے کرنا ہے اس کو ترجیح نہیں دیتا۔ وَيُوبِقُ مَخْبَرُهَا، باطنی طور پر ہلاک کر دیتی ہے۔ مراد ہے باطنی طور پہ زہریلی ہے دنیا، باطن اس کا زہر ہے، یعنی زہر، ایسا زہر جو ہلاکت کا باعث بن جائے، ایسی قاتل جو ہمیشہ ہلاکت دیتی۔ بس یہ اس کا حسن باطن میں زہر ہے، نہ کہ حسن ہے۔ ظاہری طور پہ حسن لگتا ہے لیکن باطنی طور پہ کیا ہے؟ زہر۔ تبھی قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے لیے زینت ایمان ہے اور پاکیزہ رزق ہے، اور کچھ نہیں۔ وَغُرُورُ حَائِلٍ، ایسا دھوکہ دینے والی ہے جو سعادت کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے، دیوار بن جاتی۔ ایسا دھوکہ، غرور دھوکہ دینے والی، حائل دیوار، ایسی دیوار بنتی ہے یہ دنیا کہ دھوکہ دیتی ہے، سعادت کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے، درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور انسان کو وہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی جو حقیقت میں ہیں۔
جب موت کے قریب آ جاتا ہے پھر وہ حقیقت دیکھنے لگتا ہے کہ واقعی میں تو سفر میں ہوں، میں نے تو کہیں اور جانا ہے، میں نے تو سفر کرنا ہے، میں نے تو منتقل ہونا ہے کسی اور جہاں میں۔ وغرور حائل، تھوڑے سے وقت میں یہ ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ سعادت کے راستے میں حائل بن جاتی ہے، دیوار بن جاتی ہے اور سعادت کے راستے کو دیکھنے نہیں دیتی۔ وَضَوْءٌ عقل، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا کی روشنی بڑی کم ہے، بقا نہیں اس کی روشنی، اس کی روشنی میں فنا ہے، اس کی روشنی میں بقا نہیں۔ بس ذوق عقل پھر استعارہ ہے کہ نورانیت حقیقت میں انسان کو سعادت کے راستے سے ملے گی، معنویت کے راستے سے ملے گی، باطن کے راستے سے ملے گی، بقا نہیں اس میں بقا کوئی نہیں۔ وَظِلٌ زَائِلٌ، بڑی پیاری تشبیہ دی علیہ السلام نے، ظل ایسا سایہ ہے، حقیقت صرف اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس سے گزر جانا ہے۔ تبھی امام حسین علیہ السلام کا آخری خط جو جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھا، وہ بڑا پیارا چھوٹا سا خط ہے، چند جملات ہیں، لیکن پورا مقصد بتا دیا کہ میرے بھائی گویا دنیا تھی ہی نہ میری نظر میں اور آخرت ہمیشہ سے۔ اسی کی طرف علیہ السلام کا سایہ ہے یہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ جسمی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ کہا سایہ ہے۔ سایہ جس کے نشانات ہوتے ہیں اسی طرح کی ہے یہ دنیا، بس یہ دائمی دوام اس میں بالکل نہیں، دوام اس میں ہمیشہ اس میں بالکل نہیں۔ وَسَنَادُ مَائِلٍ، غافل لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، غافل لوگ اس سے سندیں لے رہے ہوتے ہیں، بہت غافل لوگ ہی اس دنیا پہ اعتماد کرتے ہیں، بہت اعتماد کرتے ہیں اس دنیا پہ، سندیں لے رہے ہوتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَنَسَ نَافِرُهَا وَاطْمَأَنَّ نَاقِرُهَا، یہاں تک کہ جب اس کا نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اس کو ناپسند کرنے والا اس دنیا پر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ دنیا غافل لوگوں کو، یا دنیا یہ غافل بناتی ہے، اور جو اس کا نفرت کرنے والا ہوتا ہے اس سے دل لگا لیتا ہے، ناپسند کرنے والا اس پہ مطمئن ہونے لگتا ہے۔ وَقَمَسَتْ بِأَرْجُلِهَا وَقَنَسَتْ بِأَهْبَلِهَا، تو یہ دنیا اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے، وَقَنَسَتْ بِأَهْبَلِهَا، اور اپنے جال میں پھانس لیتی، تکبر کرتی ہے، غرور کرتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے لوگوں کو۔ وَقَمَسَتْ بِأَرْجُلِهَا، جب اس کا نفرت کرنے والا اس سے دل لگائے، جب اس کو ناپسند کرنے والا اس پر مطمئن ہو جائے، قَمَسَتْ بِأَرْجُلِهَا، اب آ کے اپنا انداز دکھاتی ہے دنیا۔ کیا انداز دکھاتی ہے؟ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے۔ یہ کنایا ہے، مراد ہے تکبر دکھاتی ہے دنیا۔ یہ دنیا دکھاتی ہے کہ میں ہمیشگی کا گھر نہیں ہوں، میں ختم ہونے والی ہوں۔ جو ہی وہ دل لگانے والا سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، زمین پاؤں دے مارتی ہے اس پہ کہ نہیں تو ہمیشہ، یہ دنیا پاؤں دے مارتی ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ بس تبھی بڑا ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہماری نیت، ہمارا دل، ہمارا شوق خداوند عالم کی محبت کی جانب، خداوند عالم سے دل لگائے، نہ کہ اس سے دل لگائے جو ہمیں مطمئن نہیں کرنے والی بلکہ پاؤں مارنے والی۔ تبھی مناجات المحبین کے یہ جملے ہیں، الہی من ذاک حلاوت محبتک، اے خدا جو تیری محبت کی شیرینی کا مزہ چکھ لے، فرام من کا بدلا، بس تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں چن سکتا۔ اے خدا تیرے ذکر کا، تیری محبت کا جو کی شیرینی کا جو مزہ چکھ لے، تیرے علاوہ وہ کسی کو نہیں چنے گا خدا بندے آئے۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي آنَسَ بِقُرْبِكَ، اے خدا جو تیرے قرب سے دل لگائے، فَابْتَغَا عَنْكَ حِوَلًا، وہ کبھی بھی تجھ سے منہ نہیں موڑ سکتا، کبھی بھی تجھ سے منہ نہیں موڑ سکتا،
من احب حبیبا صدق قولہ ومن آنس قبل ورضیہ. بس جو خدا پہ سے محبت کا اظہار کرے، خدا اس کے قول، اس کے فعل پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے فعل پہ راضی ہو جاتا ہے. بس بڑا ضروری ہے، اس دنیا میں رہنے کا ایک ڈھنگ سکھایا خداوند عالم نے کہ دنیا میں رہو، دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حجت خدا سے، خداوند عالم سے محبت کرنے کے لیے، اسے یاد کرتے ہوئے. انتظار کا فلسفہ یہ امام زمانہ کا انتظار، یہ نہیں کیا بہت پیارا فلسفہ انتظار کا، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تمہارا دل لگا رہے بلکہ امام زمانہ کے منتظر رہو، اس کے شوق میں رہو، اس کی تڑپ میں رہو. ٹھیک. وَأَقْصَدَتْ بِأَسْحَمِهَا. جب وہ انسان جو نفرت کرنے والا ہے وہ اس سے دل لگائے، جو ناپسند کرنے والا ہے وہ مطمئن ہو جائے. وَأَقْصَدَتْ بِأَحْسَمِهَا. یہ دنیا اپنے تیروں کو نکالتی ہے اور اسے ہی نشانہ بناتی، اسے ہی نشانہ، تیر چلا کے اسے قتل کر دیتی. تیر چلا کے، یہ کنایا ہے. مراد کیا ہے تیر چلا کے قتل کرنا؟ مراد ہے دنیا میں مرض، موت کے اسباب بہت سارے ہیں. دنیا سے اگر دل لگاؤ گے تو دنیا مرض، موت کے اسباب تک موت تک پہنچائے گی. اسباب کیا ہے مرض اور موت تک پہنچانے والے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، منافقت ہے، قلبی بیماریاں جو بھی ہیں یہ اسی کو نقصان دینے والی ہیں جس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی. ریاکاری ہو، حسد ہو، منافقت ہو، قلبی مرض جو بھی ہیں یہ خود انسان کو مریض کرتی ہیں بیماریاں. بس کنایا ہے کس کے لیے؟ یہ دنیا ان اسباب تک پہنچاتی ہے جو اسباب مرض اور موت دے دیتے ہیں. اور مرض اور موت دیتے ہیں ریاکاری، حسد، منافقت وغیرہ. وَأَعْلَقَتِ الْمَرْءُ أَوْحَاقَ الْمَنِيَّةِ. انسان کے گلے میں پھندا ڈال صحیح ڈال دیتی ہے. آلق کہتے ہیں مضبوطی سے دروازے کو بند کرنا. یہاں کیونکہ پھندے کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا پہلے اپنے محبت میں پکڑتی ہے، اپنی محبت میں کسی کو پکڑتی ہے، پھر اسے قید کر دیتی، دروازہ بند کر دیتی ہے، پھندا اس کا وہ تنگ کر دیتی ہے تاکہ اب اس کا سانس لینا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. وَأَعْلَقَتِ الْمَرْءُ أَوْحَاقَ الْمَنِيَّةِ. دنیا کی محبت جس کے اندر بڑھ جائے، یہ دنیا اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس پھندے کو قریب کرتی جاتی ہے تاکہ اس کا سانس تنگ ہو. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس نیام. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں. لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ، دنیا کو ہی حقیقت سمجھنے والے لوگ، وہ سوئے ہوئے لوگ جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. قائدۃ الی زنق المضجع. وہ لے جاتی ہے ایسی تنگ جگہ کی جانب جو بہت اسے تنگ کرتی، اسے سانس کو گھٹاتی. ان قبر کی طرف اشارہ. قائدۃ، یہ قائد بنتی ہے دنیا الی زنق المضجع، ایسے ٹھکانے کی جانب جو تنگی کا باعث ہے، تنگ ہے. پہلے انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تنگ جگہ سے ہوئی. ماں کے شکم میں وہ تنگ تھا، پھر خداوند عالم نے اسے وسعت والے عالم میں بھیجا اپنی نعمت کے ذریعے، اور اس نے زندگی گزاری. پھر انسان تنگ کی اگر وہ دنیا سے ہی محبت لگا لے، دنیا کو ہی حقیقت سمجھ لے، تو اسی کو پھر دوبارہ تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا. وَوَحْشَتِ الْمَرْجَعِ. وہ زنک کہتے ہیں ایسی تنگ جگہ جو انسان کو مریض بنا دے. ایک ہی زنک سے مراد یہ، ایک زنک زکام کو بھی کہتے ہیں. زکام باعث بنتا ہے کہ انسان کے سانس لینے میں دشواری ہو. بس زنک ایسی تنگ جگہ جو انسان کو مریض بنا دے. یہاں
یا زنک زکام جس کی وجہ سے انسان سانس لینے میں انسان کے تنگی. قاعدۃ الی زنک المسجع ووحشۃ المرجع. اور یہ دنیا اگر انسان آخرت کو حقیقت نہ سمجھے، دنیا کو ہی حقیقت سمجھے، آخرت اسے وحشت کا گھر لگتا، قبر اسے وحشت کا گھر لگتا ہے. بس دنیا داروں کی محبت مال، اولاد، دوست و احباب سے ہوتی ہے، اور جو ہی وہ سفر کرنے لگتے ہیں آخرت کی جانب، وحشت ان پہ طاری ہو جاتی ہے. وحشت تنہائی کی وجہ سے خوف کھانا. کوئی شخص اگر معاشرہ پسند ہو، اس سے تنہائی میں رکھا جائے، قید میں رکھا جائے، پھر وہ اس پہ وحشت طاری ہوتی. جو اس پہ خوف طاری ہوگا وہ وحشت والا خوف ہوگا. ٹھیک. وحشت المرجع. وحشی جانور کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جو سب سے دور ہو، ایسی جگہ پہ رہ رہا ہو جہاں اسے پتا ہی نہ ہو کہ دوسری مخلوقات بھی، پھر وہ حملہ کر دوسری مخلوق کو دیکھتا ہے، حملہ کر لیتا ہے. بس جو سوار ہونے نہیں دیتا، پھر سوار ہونے نہیں دیتا، پھر اور بہت سارے لوازمات وہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک. وَمُعَايِنَةِ الْمَحَلِ. اپنے آخرت کا ٹھکانہ دیکھ کر انسان وحشت کرے گا. وَثَوَابِ الْعَمَلِ. اپنے عمل کی جزا کو پالے گا، اپنے عمل کی جزا کو پالے گا. بس آج عمل اور کل حساب جزا. وَكَذَلِكَ الْخَلْفُ يُعَقِّبُ السَّلْفَ. اسی طرح دنیا دار جو بعد میں آنے والے پہلے والوں کی طرح ان مراحل سے گزریں گے. فَلَا تَقْلَعَ الْمَنِيَّ اِقْتِرَامًا وَلَا يُرْعَوْنَ الْبَاقُونَ اِسْتِرَامًا. بس موت کافی نہیں ہوتی ان دنیا داروں کے لیے کہ وہ عبرت حاصل کریں. فَلَا تَقْلَعُ الْمَنِيَّ اِقْتِرَامًا وَلَا يُرْعَوْنَ الْبَاقُونَ اِسْتِرَامًا. موت سے باقی رہنے والے جرم اور گناہ سے باز نہیں آتے. مراد یہ نہیں کہ مرنے والا عبرت نہیں لیتا، مرنے والا عبرت ہی لیتا ہے. جو پہلے اس سے مر گیا ہے، یہ جو جنازے میں شرکت ہوا، اس کے کفن دفن میں شریک ہوا، وہ کبھی بھی عبرت نہیں لیتا. جو دنیا دار ہے وہ عبرت نہیں لیتا کسی کے موت سے. فلا تقلا. کافی نہیں ہوتی اس کے لیے کہ اس کے ضمیر کو زندہ کرے. المنیہ. دوست احباب کی موت احترامن. تاکہ وہ بدل جائے، تاکہ وہ دنیا کو حقیقت نہ سمجھے، آخرت کو ہی حقیقت سمجھے. وَلَا يُرْعَوَ الْبَاقُونَ اِسْتِرَامًا. موت سے باقی رہنے والے جرم اور گناہ سے باز نہیں آتے. بس ایک آدمی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو دوسرے آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ آج کل تو میرے خیال سے فوتگی میں شرکت کرنے کے لیے پہلے بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتے. ہاں جی. تاکہ وہ بس ذہن میں رکھیے گا، موت ایک سب سے بڑی معاشرتی حوالے سے سب سے بڑی نشانی ہے جو قرب خدا تک ہمیں پہنچائے. اور انسان وہ ہی بھولتا جا رہا ہے، اسی کو ہی بلاتا جا رہا ہے. بس انسان کی جب عبرت ختم ہو جائے، انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. اب کیوں انسان عبرت حاصل نہیں کرتا؟ وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ، انسان بصیرت ختم کر دے، اپنی بابصیرت نہ ہو، اس سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تبھی سورہ حشر کی آیت نمبر 5 نے کہا فَأَتَّبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. عبرت لینے کے لیے پہلے بابصیرت بنو. یا اول الابصار، بابصیرت بنو. بس بابصیرت ہونا ضروری ہے. نتیجہ صحیح نکالنا ضروری ہے کہ جب ہم سارے منتقل ہو رہے ہیں کسی اور جہاں کی جانب، تو یہ دنیا فانی ہے، دار الفنا ہے، دار البقا نہیں. ٹھیک. اول. دوسری، انسان آخرت کی پکڑ کو بھول جائے، تب انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتا. تبھی سورہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ. خدا نے فرعون کو پکڑ لیا. نکال الآخرت والأولی. دنیا اور آخرت میں عبرت بنا کے.
ان فی ذالک لعبرہ، فرعون کی پکڑ میں عبرت ہے ان کے لیے جو خدا کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، خدا کی پکڑ سے خوف کھاتے ہیں۔ بس انسان خدا کی پکڑ کو بھول جائے۔ تیسرا، انسان اپنی عبادتوں میں دنیا کے بارے میں ہی سوچے۔ انسان دنیا کی چپل اپنی عبادتوں میں بھی اتار کے نہ جائے، بلکہ دنیا کی چپل کے ساتھ ہی نماز پڑھنے، عبادت انجام دے۔ یہ بھی باعث بنتا ہے کہ انسان عبرت حاصل نہ کرے۔ ہمیں نماز کے موقع پہ سارے کام یاد آ جاتے ہیں، عبادت کے موقع پہ سارے کام یاد آ جاتے ہیں، ویلے بیٹھے ہوں، لیکن جو ہی نماز کا ٹائم ہوا پھر مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں ہماری۔ بس عبادت میں تفکر ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے کہ کس کے حضور آیا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں، کس کے سامنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی اکثر عبادت دو خاصیتوں پر تھی۔ اول، عبرت حاصل کرنا، دوم، فکر کرنا۔ ابو ذر اپنی عبادت میں فکر کیا کرتے تھے، سوچتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور زیادہ ترقی حاصل کرتے تھے اور عبرت حاصل کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز، جو بھی جس چیز سے بھی واسطہ پڑے انسان سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، تب بھی انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ جس چیز سے بھی واسطہ پڑے، جو دنیاوی امور ہیں ہمارے واسطے پڑتے ہیں، جو بھی چیز ہے آپ دیکھیں، ہم جس سے بھی ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے وہ فنا ہو رہی، وہ ہم سے جدا ہو رہی، ہم سے الگ ہو رہی، لیکن ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل نہ کریں۔ ٹھیک، یہ چوتھی چیز۔ تبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کو خط لکھا۔ ہارون نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کریں آپ، تو امام نے خط لکھا ایک، اور خط میں کیا کہا؟ خط میں امام نے کہا فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَا مِن شَيْءٍ تَرَاهُ عَيْنَيْكَ إِلَّا وَفِيهِ مَوْعِظَةٌ۔ اے ہارون، تیری آنکھ، تیری نظر، تیری آنکھ کی نظر جس چیز پر بھی پڑے اس سے تو نصیحت سمجھ، اس سے یہ سمجھ کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ واقعاً انسان کی نفسیاتی طور پہ انسان تیار ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں، میں نے بھی ہمیشہ کے نہیں رہنا، بس میں نے ضروری ہے تیاری کروں، میں اس جہاں کے لیے تیاری کروں جہاں میں نے سفر کرنا، جہاں میں نے پہنچنا۔ بس یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نصیحت تھی ہارون کو کہ جس چیز پہ بھی تیری نظر پڑے وہ نصیحت کے لیے ہو، عبرت کے لیے ہو، کہ یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ پانچویں چیز، موت سے عبرت حاصل کرنا، جو ہم نے علی علیہ السلام نے بھی فرمایا اور ہم نے بتایا کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا تَقْلَعُ الْمَنِيَّةَ اِخْتِرَامًا، دوسروں کی موت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، عبرت نہیں دیتی، بس موت کو انسان یاد کرتا رہے۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عبرت ہمیں تین چیزیں دیتی ہے۔ عبرت کے اندر تین چیزیں ہیں۔ ایک، جو معرفت آئی ہے اس کے مطابق عمل انجام دینا، اول یہ عبرت ہمیں سکھاتی، جو معرفت آئی ہے اس کے مطابق عمل انجام دینا، اور دوم، عمل معرفت کے بغیر انجام نہ دینا۔ واہ، یعنی پہلا، جو معرفت آئی ہے اسی کے مطابق ذمہ داری آتی جائے۔ آپ سنتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے عوام کی نسبت۔ دوم، عمل اپنی معرفت کے مطابق کرنا، معرفت کے بغیر عمل نہ کرنا۔ تیسری، اور جس سے انسان نہیں جانتا اس کے جاننے کی کوشش کرنا، اس کے جاننے کی کوشش کرنا۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس لیے نہیں سیکھتے کہ ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوگی، ہم اس مولانا کو بلائیں گے، اس ذاکرہ کو بلائیں گے تو یہ تو وہ باتیں کرتی ہے جس سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی، ڈراتے ہیں یہ لوگ، تو وہ ان لوگوں کو بلاتے ہی نہیں پھر، جو ڈرانے والے، جو ذمہ داری عائد کرنے والے۔ ٹھیک، یحتزون مثالا،
گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اعمال کے حوالے سے، عبرت نہیں لیتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، پیروی کرتے جاتے ہیں، کوئی فرق ان پہ نہیں آتا۔ یمزون ارسالا، خدا کے بنائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چلتے، ایک دوسرے کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ یہ ہمارا اکثر معاشرہ اسی پہ یمزون ارسالا الی غایۃ الانتہا وسیور الفنا، ایک دوسرے کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا فنا کی طرف جا رہا ہے، دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے، دنیا کی پکڑ سخت ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان۔ آپ ذرا پڑھ لیں وہ باب بہار الانوار کا، پڑھ لیں رت کن و فت کن، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث پڑھ لیں کہ دنیا کا آخر ہوگا کہ زیادہ زلزلے آئیں گے، زیادہ سیلاب آئیں گے، سردی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ دنیا یہ پکڑ، رت کن و فت کن کہتے ہیں ہر طرف سے کسی کو جکڑنا، ہر طرف سے کسی کو پکڑنا۔ قرآن میں بھی آیا رت کن و فت کن، بس یمزون ارسالا، ایک دوسرے کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں، اور کوئی حتی اذا تسرمت الامور وتقضت الدہور، جب دنیاوی امور سے دنیا دار کٹ جائیں تو حقیقت انہیں نظر آنے لگتی ہے۔ عجیب، اس حقیقت کا کیا فائدہ؟ حتی اذا تسرمت الامور، تسرمت الامور، عمر ابن سعد پہلے رے کی حکومت میں، حقیقت اسے پتا تھی، معلوم تھی، کربلا سے پہلے ابن زیاد سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ حرام ہے کہ نواسہ رسول کو قتل کیا جائے، یہ عمر ابن سعد کا جملہ۔ رے کی حکومت میں اس نے ترجیح دی رے کی حکومت کو اور امام حسین کو قتل کیا، اور اس کے بعد جب کوفے میں آیا، کوفے میں وہی حالت ہوئی جو امام حسین نے اس کے بارے میں فرمائی تھی، اس کے بارے میں فرمائی تھی، حتیٰ کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھنے گیا کہ عمر ابن سعد کا کیا حال ہے، دیکھا گھر میں محصور تھا، اور سے میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ کہا کہ جہاں بھی جاتا ہوں، جس مسجد میں جاتا ہوں، وہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہوں اس محفل میں لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، مجھے کربلا مجھے کوفہ کے بچے تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیوانہ ہے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، انسان زمانہ گزرنے سے پہلے عبرت ضرور لے، ایسا نہ ہو کہ شکی ترین کام کر دے اور اس کے بعد توبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ حتی اذا تسرمت الامور وتقضت الدہور، یہاں تک کہ دنیاوی امور دنیا دار سے کٹ جائیں، اور تقضت الدہور، زندگی کا زمانہ ختم ہو جائے، تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی کیا؟ مرنے سے پہلے حقیقت شناس بنو، حقیقت دیکھ لو کہ حقیقت ہے کیا۔ حقیقت انا نہیں، حقیقت اللہ ہے، حقیقت اللہ ہے، حقیقت میں نہیں، ٹھیک۔ وَأَزَفَ النُّشُورُ، دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی، آنکھیں کھل جائیں گی انسان کی۔ وَأَخْرَجَهُم مِّن ذَرَائِعِ الْقُبُورِ، اس کے بعد انہیں قبور سے نکالا جائے گا۔ وَأَوْقَارَ الطُّيُورِ، پرندوں کے گھونسلوں کو، وَأَوْجَاءَ السَّوَا، درندوں کے بھٹوں سے، ہلاکت گاہوں سے انہیں نکالا جائے گا۔ تبھی ہم دعا عہد کے جملات پڑھتے ہیں کہ جب ہم نکلیں تو صحیح سلامت ایمان کے ساتھ امام کی اطاعت میں نکلیں۔ بڑا ضروری ہے اس حوالے سے ہم دنیا میں ثابت قدم رہیں، تبھی یہ دعا عہد کے جملے ہیں فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِهِ، خدا مجھے نکالنا اپنی قبر سے جب ظہور امام زمانہ ہو، امام زمانہ کا ظہور ہو، مُعْتَذِرًا کفنی، اپنے اوپر کفن اوڑے ہوئے رہوں، شاہرن سیفی، اپنی تلوار کو نکالے ہوئے امام کے سامنے آؤں، مجردن کناتی، نیزے کو تیار کیے ہوئے آؤں، ملبیًا دعوت الدائی، لبے کہتا ہوا ہوں امام زمانہ کی پکار پہ، فی الحاضر والبادی،
چاہے میں شہر میں رہوں چاہے میں بیابان میں رہوں، جہاں بھی رہوں میں امام کی آواز پہ لبیک کہوں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشید۔ اے خدا مجھے اس روشن نور کو ضرور دکھانا، ہدایت والے نور کو ضرور دکھانا، معرفت ضرور اس کی دینا، والغرۃ الحمیدہ، قابل ستائش جو 14ویں کی چاند کی مانند ہے، وقح الناظری بنظرۃ منی الیک۔ اے خدا بند عالم مجھے میری آنکھوں میں امام زمانہ کی معرفت کا سرما ڈال دے، وقح الناظری بنظرۃ منی الیک واجل فرجہ، معرفت سے پہلے اس کا ظہور نہ کرنا، پہلے میری معرفت۔ بس انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ منتظر کون ہے؟ امام زمانہ منتظر ہے، ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ دعا عہد کے یہ جملے ہیں کہ وقح الناظری بنظرۃ منی الیک واجل فرجہ، پہلے میں تیار ہو جاؤں، پہلے میری آنکھوں میں سرما آ جائے تاکہ میری بینائی، میری بصیرت زیادہ ہو جائے، میں امام زمانہ کو پہچان لوں، پالوں۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ، آسان کر دے، وَأَوْسَعْ مَنْهَجَهُ، اس کے منہج کو آسان کر دے۔ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں منتظر حقیقی بن کے جائے، صحیح منتظر بن کے جائے۔ اب جی جو قبروں سے اٹھیں گے، قرآن کریم نے ان کی دو صورتحال بتائی ہیں کہ جو قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن ان کی دو صورتحال ہوں گی۔ ایک جو دنیا میں بصیرت نہیں رکھتا تھا وہ آخرت میں بینائی بھی نہیں رکھے گا، اندھا اٹھے گا۔ یہ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں بے بصیرت ہو، نحشرہ یوم القیامت اعمی، ہم اس سے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ پھر کہے گا کس لیے مجھے اندھا اٹھایا گیا حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا؟ خدا کہے گا نہیں، تم دنیا میں دیکھنے والے نہیں تھے۔ دوسرا وہ دنیا میں اٹھنے والا، دنیا میں جو بابصیرت تھا قبر سے اٹھے گا ملبیا دعوت الداعی، امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، حاضر ہوتے ہوئے۔ اس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اسی لشکر میں سے قرار دے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں، ہاں صحیح حالت میں اٹھیں اور امام زمانہ کے ساتھ مل کے عالمی حکومت میں کوشاں رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔